اوبر اور مطلب وہ ٹرین کیا، اس کو اوبر کا لائسنس لے کے دیا، جو بچیاں تھیں ان کے لیے مطلب ان کو سپورٹ کیا، اور اس طرح سے نا، اور اب وہ کیٹرنگ کا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ اور یہ وہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے لے لی، باقی میں نے جو بچے ہوئے تھے وہ میں نے پھینکے۔ اور جی چلو اچھا، جب پتہ چلا میں تو پھر اس کو ہاں جی بالکل۔ تو اس نے جب بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ان کی ایک پوری نا مطلب ایک علاقے کی صدر ہوتی ہے، اچھا یعنی خواتین کی اور مردوں کا بھی، اور وہ جو صدر ہوتی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر رسالے، اپنا میسیجز، یہ جی خلیفہ کی بات ہے، اب یہ ہے فلاں، یعنی اتنا زیادہ یہ انگیج کر لیتی ہے، اچھا جی اتنا زیادہ انگیج کر لیتے ہیں کہ ایک ایک چیز انہوں نے ان سے پوچھنی ہے، ان کو بتانی ہے، خلیفہ کے میسج ڈلیور ہو رہی ہیں، ان کے پرابلم جو ہے نا اس دن کا ایک ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، اور پھر جس وقت ان کی باقاعدہ جیسے وہ مجھے انہوں نے ڈلیور کیا تو میں مطلب نان قادیانی ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، تو وہ میرے بارے میں پورا تعارف ان کو بتائیں گی کہ فلاں کو میں نے ڈیلیور کیا، اب ان کے ساتھ یہ میری بات ہوئی، اور پھر ان کو باقاعدہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اب اس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، آپ نے یہ بات ان کو بتانی ہے، یہ نہیں بتانی۔ اچھا آپا، ابھی پھر وہی کام ہوا ہے جو اس دن ہماری لائف پہ ہوا تھا؟ جی بالکل بالکل وہی کام ہوا جی، یہ اور وہ ہماری بندہ لائف ہے، پہ کل تو آپ آئے نہیں ہیں، کل 3 دفعہ ہوا ہے۔ میری بات میری سنیں، لائف کے جو فالوورز ہیں یہ ٹک ٹاک نے بند کر دیے، میں میری آپ لائف کو، نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ابھی کوئی بھی بندہ اٹھانے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹک ٹاک آپ کو کوئی انویٹیشن تو نہیں وہ سینڈ رہا، نوٹیفیکیشن تو نہیں بھیج رہا کہ بھائی اس بندے کو نہ اٹھاؤ۔ اب میں نے وہ جلدی میں اٹھایا ہے نا، وہ قادیانی تھا، میں نے کہا چلو اوپر آئے تو یہ بات کرے، اب میں نے جلدی میں اٹھایا ہے نا، تو میں نے کلک کر کے بعد میں سمجھ گیا ہوں یہ بند ہو جائے گی، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے یہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پہ کوئی اس کے ساتھ وہ ہیں کہ ایسے، یعنی کہ اس کے پاس مطلب سسٹم ہے کہ آپ کی آڈینس ہارم ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو وہ، ہاں جی، تو یہ اٹھانے سے پہلے نا یہ چیز چیک کرنی ہے کسی بھی بندے کو اٹھانے سے پہلے۔ صحیح۔ وہ ایک اسامہ نام کا ہے، اس کو ہم نے اٹھایا تھا، اور ایک دن آپ نے پتہ نہیں کس کو اٹھایا تھا، تو میں نے وہ میری اس کو انہوں اٹھایا نے تھا، جو فالوورز ہیں نا ان کو میری لائیو نظر نہیں آتی اب۔ یہ ابھی یہ کل دیکھیں، آپ بھی نہیں آئے میرا خیال، کل میں نے لائیو لگائی، آپ کو بھی نہیں نظر آئی ہوگی۔ مجھے نہیں نظر آئی نا، ہاں کل آپ نہیں آئے ہوئے تھے تو میں میں تو حیران تھی، سمجھ میں رہا نے تھا کہا آپ نے 400 لائیو تو لگائی نظر نہیں نہیں آ رہے مجھے، اور پھر اتنے زیادہ لوگ جو تھے وہ مطلب وہ انہوں نے مجھے ان باکس میں ان کے میسیجز کہ آپ کی لائیو ہمیں نہیں مل رہی۔ دیکھیں مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے جو میں فرقے کے لوگ ہیں یہ فہم و فراست میں اتنا علم حاصل کریں گے کہ دوسروں کا منہ اپنے دلائل سے بند کریں گے، اور یہ تو جو ہے تو ٹک ٹاک سے بند کر رہے ہیں جی اس طرح کی حرکتیں کر کے یا تو میوٹ کر کے بند کر رہے ہیں، یا رپورٹ کر کے، یا اس طرح کا کوئی جی، ہارمفل علم و مٹیریل لا فراست کے میں دو۔ تو نہیں گئے یہ اصل میں۔ سارا تو مرزا صاحب کے خلاف کرتے ہیں ساری باتیں یہ۔ جی بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک براڈ تھی اس کی فیوریٹ 49 کی، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ مرزا صاحب نے تو یہ بات کہی ہے، وہ قادیانی تھا وہ آدمی، میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا آپ تو اس نے یہ کہا میں فیوریٹ 49 نے کہ سانو مرزا صاحب دی گلا نہ سنا کہ مرزا صاحب نے کی کیا، ساری اتنے اپنی پالیسیز ہے، اسی او دے مطابق چلنا ہوتا ہے، سانو پتہ ہے اسی کیڑی گل کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی۔ دیکھیں میں ایک شعر آپ کے غور گزار کرنا چاہتا ہوں، سارے جتنے بھی سامعین توجہ سے سنیں، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں بھی اسی کے خلاف کرتے ہیں۔ بالکل مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، یہ اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں بھی ساری اسی کے خلاف کرتے خلاف کرتے ہیں۔ ہیں، ہاں، صحیح بات ہے۔ یہ اب یہ چیز ہے نا، اب دیکھیں ابھی انہوں نے کیا تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا یار؟ آپ اگر اتنا ہی آپ کا سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی آمد سچی ہے، تو آ کے آپ پروف کریں اوپر، آپ کو نہ میوٹ کیا جائے گا، آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ دیکھیں میوٹ وہ کرتے ہیں جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی براڈز پہ آپ جائیں، یہ بدتمیزی کریں گے، یہ گالیاں دیں گے، یہ آپ کو میوٹ کریں گے، کیوں؟ یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں میرے تو نا دل سے اتنی بددعائیں نکلتی ہیں نا یہ جو سلیم میر کے لیے، اس قدر بےہودہ شخص، اس قدر مطلب غلاظت بکتا ہے کہ بندہ مطلب بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا کہے۔
حضرت علی کرم وجہ اللہ کے لیے جو کچھ اس نے بکواسیات کی ہیں آپ کی سوچ ہوگی. وہ ساری مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہیں. جی وہ ساری مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں. اچھا 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 اچھا. ہاں یہ وہاں سے پڑھتے ہیں. اسٹڈی کر لوں ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات اس نے جو کی نقل کفر نہ باشد، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا علم ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے. تو کہنے لگا کہ ابن سعد کے بارے میں خبر دی تھی. اب جس وقت میں نے میسیجز کیے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو ان کی اونٹنی جو قصوہ تھی وہ گم گئی تھی، تو اس وقت پھر انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. اسی طرح نادر تھا، وہ ایک آدمی کو گھیر کے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ تم لوگ لیتے ایسے لوگوں کو، لے کسی خاص بندے کو جن کو ہم بتاتے مینشن کرتے ہیں، لو اس نے بھی بلاک کر دیا مجھے. تو چلیں شارپ شوٹر آپ شروع کریں. اسمہ احمد کے اوپر بھائی بات کر رہے تھے، پوچھنا چاہ رہے تھے تھوڑا، تو آپ بیان کریں ذرا اس کے بارے میں. اسمہ احمد جو ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں چھٹی آیت تو نہیں پیش کر سکتا، میں ساتویں کروں گا. چلے ساتویں کریں، آپ ساتویں کریں. آپ سٹارٹ کریں نا. آپ دیکھیں آپ لوگ میرے استاد ہیں، میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے میں اتنی جرت نہیں کر سکتا. آپ شروع کریں نا، ساتویں کریں، ہم ساتویں سنتے ہیں آپ سے. چھٹی ساتویں آپ اکٹھی کریں نا پلیز. آپ سٹارٹ کریں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں تو سناتی رہتی ہوں، ہم آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں. آپ بولیں. نہیں میں کبھی کبھی بولتا ہوں. جی آپ بولیں. جی جی سن رہی ہوں میں، بولیں، ٹائم نہ ضائع کریں. آپ بولیں نا، آپ بولیں، آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. پازیٹیو لائف لکھیں سارے، پازیٹیو لائف. جی بہت زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اور وہ بھی کریں. آپ سٹارٹ کریں نا. میں تو اتنا بولتی ہوں، اب آپ بولیں. نہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں روزہ ابھی ہمارا 4 بج چکے ہیں. تو آپ تھوڑا بولیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چودھری لاہور صاحب. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ. یہی 1-2 دن پہلے بھی میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کی براڈ، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تو جی بالکل، انہوں نے اتنی زیادہ رپورٹنگ کی ہے، اتنی زیادہ رپورٹنگ کی ہے کہ میری لائیو نظر نہیں آتی لوگوں کو اب. جی ایسے ہی کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس دن بھی ہم نے جب بات کر رہے تھے، جی چھیدہ صاحب آگے تھے، چھیدہ ٹلی صاحب جو تھے وہ جی دوبارہ چھیدہ نہیں صاحب آئے. آج بھی نیچے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں چھیدہ بھائی کو، لیکن آ نہیں رہے چھیدہ بھائی. ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں، چھیدہ بھائی آ جائیں اوپر. ابھی نہیں آپ کو کہیں گے ہم. جی جو اس دن آپ نے سما بند ہے نا، وہ جو آپ نے کہانی سنائی تھی نا اپنے بچپن کی، وہ چھیدے کی، وہ 110% ان کے اوپر پوری اترتی ہے. ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے اور ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، اور اگر ان کو کوئی سمجھائے یا ان کو بتائے کہ اس کے معنی یہ ہیں، اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے، اس گرامیٹیکلی اس طرح بنتا ہے، تو پھر وہ اس طرح گوچ مچولے ماریں گے بیچ میں اور کلا بازیاں لگائیں گے کہ نہ یہ سمجھیں گے اور نہ یہ کسی اور کو سمجھنے دیں گے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو وہ جو آپ نے کہانی سنائی تھی نا، وہ ماشاءاللہ کسی دن پھر آپ نے سنانی ہے ہمیں. بالکل آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی. کیونکہ وہ جو مچھلیاں کھاتا تھا نا بیٹھ کے چھپڑ کے اوپر بیٹھ کے وہ مچھلیاں، پھر بعد میں نے سوچا یہ مچھلیاں جو ہے نا، پھر ایک میرا گاؤں کا دوست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ گولیاں ٹافیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ میں سمجھتا تھا کہ یہ دوسری مچھلیاں پکڑ کے کھاتا ہے. نہیں وہ پنجابی جو تھے نا گاؤں کے لوگ، وہ گولیوں ٹافیوں کو مچھیاں کہتے تھے. مطلب ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کا نام کیا تھا. تو میں 2 منٹ ہنسا، پھر میں دوبارہ ہنسا پھر اس دن کے بعد نا، کہ جو گولیاں
टॉफियों को जो आप मच्छियाँ बता रहे हो मुझे नहीं पता था उसका। जी जी तो बाद में मुझे पता चला कि गोलियां मच्छी वो जो आप लेके आते थे लाहौर से, तो आप इनको भी पकड़ा देते थे। जी जी, हाँ वो जी, भी उनको खाता था फिर उनको बैठ के। मछलियाँ कहता था। जी जी, तो वो पूरी 110% इन सब के ऊपर, इनके मरब्बियों के ऊपर ये जो है ना करती है, अप्लाई करती है कहानी। और हकीकत भी यही है। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा कि इनकी जो कारस्तानियां हैं वो इस तरह से मतलब है। अच्छा, और बड़ी चालबाजी के साथ और बड़ी ढिठाई के साथ मतलब ये काम करते हैं। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि आप जितनी मर्जी इनको दलाइल दे दें, ये एक लफ्ज के ऊपर भी कान नहीं धरते। जी, अभी शाह साहब जो फरमा रहे थे, सारा कुछ बयान कर रहे थे, मैं पिछले 3-4 घंटे से ना अभी इसी सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं लंदन से मैनचेस्टर जा रहा था। मैं मैनचेस्टर के करीब पहुँच गया था, तो ये इस बंदे की अकल में वो जो अल्फाज वो समझा रहे थे वो नहीं पढ़ रहे थे। मैं लंदन से मैनचेस्टर पहुँच गया, हिसाब लगाएं। 3 घंटे लग गए आपके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शाह साहब मौजूद हैं या नहीं है? शाह जी मेरा ख्याल वो कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपना आपा ये सूरह बकरा की आयत नंबर ना 89 है, इसको थोड़ा सा आप। सूरत बकरा आयत नंबर 89। हाँ जी, सूरत बकरा आयत नंबर 89। हाँ जी, आप पढ़े जरा, लगाई यहाँ पर मेरे पास। हाँ मैं लगाता हूँ। जी, चौधरी लाहौर भाई, कल आप तशरीफ नहीं लाए, आपको भी नहीं कल लाइव नजर आई? जी जी, वही मैं बता रहा था कि कल मैं काफ़ी देर वेट करता, मैंने कहा आज आएंगे, आप आएंगे, मगर मुझे नज़र नहीं आ रही थी आपकी ब्रॉड। ये रिपोर्टिंग की वजह से हुआ ऐसा। हाँ जी, कुछ ना कुछ हुआ था जी, जैसे वो पहले तो नज़र नहीं आ रही। परसों मेरी इसी तरह ब्रॉड गिरी है, कल 2 दफ़ा गिरी। और शुरू में जब आई हूँ तो मुझे अपने जो फॉलोअर्स है वो नजर ही नहीं आ रहे, मुझे तो बड़ा थे ही करे नहीं। मैंने लगा दिया सूर्य बकरा की आयत 89। जी, ये आपा नजर आ रही है? खैर जाए, मैं निकालती हूँ, नेट से निकालती हूँ। जी, अब बताएं आयत नंबर क्या है? 89 सूरह बकरा। सूरत बकरा आयत नंबर। मैंने पिक्चर लगाई वो बड़ी कर दे। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदल्लाहि। हाँ, मैं अंजल्ला मुसद्दिक़ुल लिमा मआकुम मआउम वकानु बिही यस्तफ्तिखून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू बिकफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। हाँ, इसको दोबारा पढ़ें इसको। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मआहुम वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिखून अलल्लज़ीना कफ़रू वलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल कफरू बिही, कफ़रू बिही, हाँ कफ़रू बिही, कफरू बिही लंबा करें। हाँ कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। अब देखें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम, और जब आ चुकी उनके पास, जब आई
ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی، وہ جو معہم پاس ہے ان کے، وقانو، اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین، فتح طلب کرتے اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پس جب آ چکا ان کے پاس، ما عرفو، اور جو پہچان لیا، کافروں نے بھی ساتھ اس کے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی انکار کرنے والوں پر۔ اب اس کا ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اس میں کیا ہے، اس کی تفسیر آپ بیان کریں نا پہلے کہ آپ اس میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ اور سب سے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جب اس کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، یہ توریت کے بارے میں ہے، جی، تورا کے بارے میں بھی اور انجیل کے بارے میں اور جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے بارے میں۔ اور وہ اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ جی، تو دیکھیں جب وہ تشریف لایا ان کے پاس، وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ جی، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتابوں میں اتنا ذکر تھا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعرفون ابناءہم، کہ وہ ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر سورہ شعراء میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ چرچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا پروردگار ہمیں اس توسط سے، ان کی رحمت سے، تو اس طرح ان کی فتح اور ان کی کامیابی ان دعاؤں پہ انحصار کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت ایک یہودیوں کا جو ڈیلیگیشن تھا یا گروپ تھا، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو انہوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایلیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایلیا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم مسیحا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مسیحا بھی نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ النبی ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو النبی کے نام سے، محمد کے نام کے، احمد کے نام سے وہ اتنے زیادہ معترف تھے کہ ان کی دعاؤں کا انحصار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ ہاں، یہ دیکھیں میری بات سنیں، جی، یہ جو ہے یہاں پہ ما عرفو، تو یہ ما عرفو سے کیا مراد جب ہے؟ انہوں نے پہچان لیا، یعنی ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو حضرت اسماعیل کی مطلب اس میں آ گیا، تو بغیم بینہم، کہ انہوں نے پھر ایک ضد جو تھی نا ان کی، کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، یہاں سے مراد، اس آیت سے مراد کیا ہے؟ ما عرفو سے کیا مراد ہے کہ یہ جانا پہچانا نبی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے، تو جب پہچانتے تھے، پہچانا یہ نبی کی بات نہیں ہے، عرفو جمع کا صیغہ ہے، یعنی انہوں نے پہچان لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں نا، ما عرفو کفروا بہ، جی، وہ جانا پہچانا نبی آ گیا ان کے پاس، ولعنۃ اللہ علی الکافرین، یعنی جب نبی کو پہچان لیا انہوں نے، دیکھیں نا، فلما جاءہم، جب آ چکا ان کے پاس، جی، ما عرفو، جو پہچانا تھا انہوں نے، جس کو وہ جان چکے تھے۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اس سے مراد جو آپ نے ابھی آیت پیش کی ہے کہ بھئی وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اپنے اولاد بیٹوں کو پہچانتے تھے، ٹھیک۔ یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ جیسے ان کو اپنی اولاد کی وہ جانا پہچانا، جب نبی آ گئے تو اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اس نبی کے جو ہے نا وسیلے سے مانگتے تھے دعا، یہ یہودی کیا وسیلے سے، رسول پاک کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور یہ مانگتے تھے کہ بھئی ہمیں کافروں پہ فتح نصیب فرما، تو اس ٹائم کافر کون تھے؟ جی، کافر وہ تھے نا جو اہل کتاب نہیں تھے، جو بنی اسرائیل تھے وہ تو اہل کتاب تھے نا، ٹھیک ہے، اور جو اہل کتاب نہیں تھے وہ تمام کفار تھے۔ یہودیوں کے بعد پھر عیسائی اہل کتاب ہوئے۔ بالکل ایسی ہے۔ اب دیکھیں جیسے یہ وسیلے سے دعا مانگنا، لوگ کہتے ہیں جی وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اس آیت میں تو
کلیئر کٹ لکھا ہوا کہ وہ رسول پاک کے وسیلے سے یہودی دعا مانگتے تھے، اللہ مفتح لی علینا فانصرنا بنبی امی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما. یہ یہودیوں کی دعا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وسیلہ ہے وہ کس حد تک، مطلب اس کی دعا کا کیا طریقہ، کیا سلیقہ، مطلب اس کے اندر ایک تھوڑی سی مسئلہ ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے اپنی اس میں لائیو پر، اور جب ٹائم ہوگا تو وسیلہ جو ہے ایک بڑا لمبا موضوع ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں، دیکھیں یہ جو آیت ہے 89، اب اس میں کہ فلما جاءہم ما عرفوا، اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ پہچانتے تھے اور جب آئے تھے تو اس وقت بھی پہچان لیا تھا ان کو یا نہیں پہچانا تھا؟ عرفو جب پہچان لیا انہوں نے، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو جاننا، آپ جب اس کا معنی کرتے ہیں نا جاننا پہچانا نبی، تو یہاں پر بات ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. عارفو کا جب آپ معنی کرتے ہیں بالکل ایسے ہی پہچان لیا انہوں نے، ہاں یعنی کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں اب دیکھیں جب وہ اب یہ ایک جو واقعہ ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے کہ رسول پاک اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کو سب سے پہلے جو ہے تو کسی یہودی نے پہچانا تھا کہ جی، وہ سایہ اور درخت وغیرہ وہ سارے جھک گئے تھے. بالکل ایک راہب نے پہچان لیا تھا ان کو، عیسائی نے، عیسائی راہب نے. اس جی، کے پرائے میں کوئی حدیث ہے کس کے بارے میں؟ یہ مطلب یہ جو واقعہ ہے جو ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے ہاں کہ جی، بھائی اس کے بارے میں حدیث ہے، بالکل ہے. انہوں نے کہا تھا ان کے چاچا کو کہ بھائی ان کو واپس لے جاؤ، ان کو اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو وہ ان کو مطلب کہ شہید نقصان کر دیں گے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ آئے تھے جانا پہچانا نبی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ شان، کہ وہ آئے تو یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تھا لیکن مانا نہیں. ماننا پھر قرآن کریم نے بتایا نا، ٹھہرچے میں آپ کو وہ آیت نکال کے دیتی ہوں کہ آپس کی ضد تھی ان کی. میری بات کو سمجھے نا، اپنی ہٹ درمی میں نہیں مانا، پہچان چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کے وسیلے سے اس ہم کا دعا. قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا. جی ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نبی کے منتظر تھے، اب دیکھیں نا، ان کو انتظار تھا اس نبی کا، لیکن وہ آیا بنی اسرائیل میں نہیں تھا. اب دیکھیں نا آپا، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اب دیکھیں یہاں پہ فلما جاءہم ما عرفوا اور وہاں پہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. جی اب دیکھیں یہ دونوں آیات اپنے ساتھ کوئی میل رکھ رہی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں فلما جاءہم، پس جب بنی اسرائیل کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا یہ جادو ہے ظاہرہ، اور جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے پہچانا. ہاں جی. اب یہ کہتے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ کہتے ہیں کہ وہی سورہ صف آیت نمبر 6 میں مرزا غلام قادیانی ہے، ٹھیک ہے، وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، اس کا اگلا ایسا پڑھتے نہیں کہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، ٹھیک ہے، اب نہیں پڑھتے. اب یہ جو آیت یہاں پہ بھی ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ بھی وہی ورڈنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ جانا پہچانا نبی جب آیا تو انکار کر دیا. بے شک صحیح ہے صحیح ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اتنا واضح ہوتا ہے، نہ ماننا یا ماننا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. حق اتنا کلیئر ہوتا ہے، اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایب نارمل بچہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی چیزوں کو اس طرح سنبھال رہا تھا کہ یہ میری ہے، میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے. تو جو حق ہوتا ہے، جو کسی کی وراثت ہوتی ہے، اس سے ایک ایب نارمل شخص جو ہے نا وہ بھی ڈینائی نہیں کر رہا ہوتا، اس کو بھی اتنا ہوتا ہے کہ یہ میری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس میں ایسی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھیں. اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے رحیم و کریم ہے. مالک القدس السلام المقیم المہیمن العزیز الجبار المتکبر. جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسی سوچ ہمیں دے سکتے ہیں کہ ہمیں غفلت ہو کہ ہم حق نہ پہچان سکیں؟ نہیں.
لیکن ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ ہم حق کو پہچان کر بھی اس کا انکار کرتے. انہوں نے پہچان کر انکار کرتی ہے. جو بھی حق کا انکار کرتا ہے وہ حق کو پہچاننے کے بعد انکار کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غفلت میں ہوتا ہے. اب جس طرح کہ شاہ جی بیان کرتی ہے اور ہمارے علماء ہیں، آپ ہیں، تو کیا کوئی چیز ڈھکی چھپی رہتی ہے؟ ہاں خرم صاحب، کافروں کو جو ہے نا قرآن واقعی بورنگ ہی لگتا ہے. کافر جو ہوئے ظاہری بات ہے. خرم صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بور ہو رہے ہیں. تو جہاں پہ اللہ کا نام اور رسول کا لیا جاتا ہے کافروں کو بورنگ محسوس ہوتا ہے وہ. اچھا ذیشان ضیاء صاحب آپ اوپر ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ میں کیا پروو کرنا چاہتا ہوں. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جی کریں تلاوت، آپ سنتی ہیں. آپ اس دن کہہ رہی تھی کہ آپ نے سورہ حشر کی تلاوت کرنی ہے، کریں. وہ میری سانس کا ایشو ہے نا، مجھے سانس کوئی کا بات نہیں، وہ کرے تو صحیح. نہیں نہ چھوڑے نا، اپنی جگہ پہ کر لوں، سمجھا کر بات. یہ ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کیا پروو کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کو سمجھائیں میں کیا پروو کرنا چاہ رہا تھا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 89 اور پھر سورہ صف کی آیت نمبر 6 کا آپس میں جو میں لنک کر رہا تھا، تو یہ ذرا ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، ذرا آپ ان کو سمجھائیں. جی نہیں کہے کہ اوپر آئیں، آپ کو سمجھاتے ہیں. آ جائیں اوپر، ان کو لے لیں، پک کر لیں ان کو. اب میں نے ان کو کال تو ڈالی ہے لیکن آ نہیں رہے وہ. جی آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس حق آیا، جب ان کے پاس وہ مطلب پہنچا، تو انہوں نے عرفو پہچان لیا انہوں نے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور جو پہچانا انہوں نے، تو وہ کون تھا؟ جو مصدق تھا، جو تصدیق کرنے والا. تو تصدیق کرنے والا کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب مصدق کون سے رسول ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ جب میں تمہیں کوئی کتاب سے یا حکمت میں تمہیں دوں اور پھر آئے تمہارے پاس تصدیق کرنے والا رسول، اور وہ تصدیق کس کی کرے گا؟ جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق فرمائیں گے وہ. اب یہاں پر ہے کہ جب وہ تصدیق کرنے والا رسول جو تھا وہ آ گیا، اور وہ رسول تھا جس کی اپنی فتح کے لیے جس کو دعائیں مانگتے تھے اور اس طرح، اور پھر انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا کہ یہ وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی غفلت تھی اس میں، بلکہ انہوں نے پہچان لیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفروا، انکار کیا انہوں نے. اور اسی طرح فلما جاءہم، پس جب وہ سورت جو اپنا صف کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ پس جب آ چکا ان کے پاس، کون؟ وہ جو تصدیق کرنے والا تھا، جس کا انہوں نے انکار کیا تھا، جب وہ بالبینات روشن دلائل کے ساتھ آیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا یہ جادو ہے ظاہرہ. ہاں جی. اور وہاں پہ بھی ایک رسول ہے، یہاں پہ بھی ایک رسول ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں جی، پہلا مصداق دوسرا مصداق. اور یہودی دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا فانصرنا بالنبی الامی. جو ہے نا تفسیر کبیر میں ہے نا اس کی جو لکھی ہوئی ہے کہ یہودی یہ دعا کرتے تھے یا رب ہمیں اس نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما. جی لیکن آپن جو آپ بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے؟ پتہ نہیں ان کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. کہ جس کو پہچاننے سے انکار کیا، پہچان کر انکار کیا، اور جس نبی کے دلائل کا انکار کیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، یہاں پہ کنفرم ہے کہ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ وہی رسول ہے جس کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے تھے، اور پھر جان کے بھی انکار کیا. تب بھی تو اللہ نے کہا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی یہ لیکن آپ جو ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ.
جی اس کی کریں آپ ایکسپلینیشن دیں اس کی. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو جماعت احمدیہ والے حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور کاذب ہے یہ مرزا صاحب ہیں. تو بالکل ایسا صحیح کہہ رہی ہے وہ. آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور یقین مانے کہ یہ بیچارے ان کے اوپر یقین مانے ترس بھی آتا ہے کہ یار ایک تو جو آپ سورہ صف کی آیت نمبر 6 دیکھتے ہو تو اس میں ماضی کا صیغہ کہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین, کہ بھئی وہ آ چکا ہے. اب یہ کہتے ہیں وہ مرزا صاحب ہے. ابھی تو یہ بالکل انکاری ہے کہ وہ رسول پاک نہیں, آیت نمبر 7 میں تو مرزا صاحب ہی ہے نا. ہاں بالکل, ساتھ میں تو کنفرم مرزا صاحب ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں نا. آپ ایک بات کو سمجھیں, ہم نہیں کہہ رہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب ہیں. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی مرزا صاحب ہے. ہاں, اور یہ تو مرزا صاحب نے دیکھیں اپنا مرزا صاحب کے لیے 93 میں بھی یہی آیت متبائی ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ. سورۃ شعراء میں بھی آئی, سورۃ اعراف میں بھی آئی ہے, اور یہاں پر بھی مرزا صاحب کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ذرا پڑھ کے سنائیں مرزا صاحب کا ذکر. یہ کوئی احمدی صاحب آئیں تو پھر ہم ان کو بتائیں, بلکہ یہ تو خود مانتے جی ہیں. چودھری لاہور بھائی تشریف لائے ہیں, ان کو سنائیں ذرا مرزا صاحب کا ذکر کن کن آیات بھی ہیں. آپ پڑھیں نا, مجھے تھوڑا سا آپ کے ہوتے ہوئے میرا کانفیڈنس شرنک ہو رہا ہے. نہیں آپ, میں میوٹ لگاتی ہوں, آپ سنائیں. نہ آپ پڑھیں, مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے بہت شدید. نہیں ام بہن, آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے نا. جو سمجھایا نقطہ جو تھا کہ حق کو پہچاننے کے بعد انکار جو کرتے ہیں نا, ان پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ حق پر ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں, اور اتنی کتاب بھی ان کے اوپر اتری ہے, سارا کچھ ان کو پتہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قادیانیوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی سرکار پاک ہیں. بے ان کو شک پتہ ہونے کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ یہ یہودیوں سے بھی بڑھ کر جو ہے نا کفر کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور بالکل ایسا ہی ہے. مرزا صاحب کا قرآن کریم میں ذکر ہے, اور ذکر ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 37, سورہ انعام آیت نمبر 93, اور سورہ صف آیت نمبر 7, جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ, اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے افطرا جو باندھتا ہے علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر, کذب جھوٹ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ, حالانکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. اگر جماعت قادیانی کے لوگ ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں, اس بات کے اوپر غور کر لیں کہ جب وہ آیت نمبر 6 میں احمد کا مصداق جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو قرار دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے, اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا کہ ایک ایسا گروہ بھی آئے گا جو اس آیت کے بارے میں اس طرح کے جو تحریفات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسمہ احمد, اور ساتھ ہی فرما دیا کہ فلما جاءہم, پس جب وہ آ چکا ان کے پاس, بالبینات, ساتھ روشن دلائل کے, قالوا ھذا سحر مبین, اور انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے ظاہرہ. تو مرزا صاحب کے پاس تو کوئی روشن دلائل نہیں تھے, ان کے پاس تو اندھیرے دلائل بھی نہیں تھے. روشن دلائل تو بڑی دور کی بات ہے. اور انہوں نے مرزا صاحب کو تو کسی نے یہ نہیں کہا, مرزا صاحب کو کذاب کہا, دجال کہا, جھوٹا کہا, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر ان کو پاگل کہا, سائیکو کہا, اس طرح کے الزام ان کو لگے ہیں. تو جادو لے کر تو ان کو کسی نے بھی نہیں کہا.
آپ یہ دیکھیں ذرا، یہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ ہے، یہ بھی نہیں پڑھتے ہوتے، ٹھیک ہے؟ جی اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اور اللہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مرزا صاحب نے ابھی میرے پاس حوالہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے جو علماء تھے نا، انہوں نے استخارہ کیا تھا۔ ان کو یہ نہیں آج کل کہتے ہوتے، ابھی بھی کہتے ہیں استخارہ کرو استخارہ کرو، تو ان کے استخارے میں آیا تھا کہ یہ مرزا صاحب کذاب دجال ہیں اور یہ کبھی ہدایت پہ نہیں آئے گا۔ تو اس کو جب انہوں نے شائع کیا اشتہار، تو مرزا صاحب نے جواب میں لکھا کہ ان کو یہ چیزیں شیطان نے دکھائی ہیں، اللہ نے نہیں دکھائی، کہ اللہ شیطان نے ان کے منہ سے نکلوایا ہے کہ میں دجال ہوں، کذاب ہوں، اور میں مفتری، اور میں کبھی ہدایت پر نہیں آؤں گا۔ استغفر اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت المنافق ثلاث، زاد مسلم وَإِنَّا سَامَ وَسَلَّى وَزَعْمُوا أَنَّهُ مسلم اذا حدث كذب وَإِذا وَعَدَ خَلْفَهُ مَاذَا أَتَمَنَّى خَانَ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یہ کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، اور جب وہ کی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث بخاری کی میں پیش کروں گی یہاں پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اربع من کن فی کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلتا منہن کانت فیہ خصلتا من النفاق حتی یدعوها اذا اطمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ 4 صفتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں پائی جائے تو ان کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، جبکہ وہ اسے چھوڑ ڈالے، یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ عہد کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب وہ لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قادیانی کس طرح اخلاق کو جو ویلیوز اور پرنسپلز کی حدیں توڑتے ہیں، اور جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن کریم کے اوپر ابھی جو ایک شخص آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تفہیم القرآن کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا تفسیر میں، تو اس کا ترجمہ غلط بتا گیا، اور باقاعدہ اتنی ڈھٹائی سے اس نے کہا کہ یہ جی مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ ہے۔ سورۃ جمعہ کا ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور ترجمہ غلط کر رہی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انحراف کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ منافقین کو دیکھتے ہیں تو منافقین کی ہم نے 2 دن پہلے مسجد زرار کے اوپر بات کی تھی کہ مسجد زرار جو ہے منافقین نے بنائی اور اس کی کیا صورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا حکم آیا اللہ تعالیٰ کا مسجد زرار کے لیے۔ تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایک نبیوں کا مذاق بنایا، جھوٹ بولا، سچائی سے انکار کیا۔ اسی پہ میں ایک آپ کے سامنے حدیث پیش کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا الفضل بن سہل حدثنا ابو النصر حدثنا ابو خیثمہ حدثنا ابو الجویریہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان قوم يسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء فیقول الرجل من ابی ویقول الرجل تزل ناقته این ناقتی فانزل اللہ فیہم هذه الآیہ یا ایہا الذین آمنوا لا تساءلوا عن شیء ان تبدا لکم تسؤکم، سورۃ مائدہ حتی فرغ من الآیہ کلہا۔
کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق سوال کیا کرتی تھی اور تمسخر اڑاتی تھی. کبھی پوچھتے تھے کہ میرا باپ کون، تو کبھی پوچھتے کہ میری اونٹنی کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ جو تھی یہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی کہ اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے. اس کے بعد جو ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک جو تھی، جب آپ غزوہ تبوک جو ہے اس کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک جگہ پر قیام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی مبارک جو تھی جس کا نام قصوہ بتایا جاتا ہے تو وہ گم ہو گئی. تو صحابہ کرام جو تھے وہ ادھر ادھر جو ہے ان کو ڈھونڈنے لگ گئے. تو حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بدری صحابی بھی ہیں اور وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، تو ان کے خیمہ میں زید بن لسید جو تھا وہ پہلے یہودی تھا اور پھر بعد میں وہ اسلام لے کر آیا اور پھر وہ کافر ہوا، اور بہت ہی خباثت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور وہ جب اس کو یہ پتہ چلا تو وہ حضرت عمارہ کے خیمہ میں بیٹھا اور ادھر حضرت عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو وہ آسمان کی کرتے ہیں، یعنی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، اور تم جاؤ ایک گھاٹی کے ایک درخت کی مہار کے ساتھ، ان کی جو مہار تھی وہ اٹک گئی تھی، اور تم جاؤ اس کو لے آؤ. اور محمد عمر جو تھے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ گئے اور وہ اس اونٹنی کو لے آئے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو انبیوں کا استہزاء کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک جھوٹے ایک کذاب کے ساتھ ان کی تشبیہ دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو مطلب یہ لوگ تو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک لبادہ اوڑھ کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کر. تو جیسا کہ ابھی منافق کی نشانیاں بتائی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، وہ قرآن بھی پڑھتا ہوگا، لیکن اس کے عمل آپ کو بتائیں گے کہ یہ منافق ہے. تو اب یہاں پر آپ کو سوچنا ہے، آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، آپ نے احادیث کو پڑھنا ہے کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں. جب حضرت علی کرم وجہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک الزام لگا دیا گیا، اب اس الزام کو وہ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں تو یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے، میں تو بالکل بھی چاہوں گی نہیں کہ اس کے نام کے ساتھ احمد لگاؤں، غلام قادیانی جو ہے اس کی چوری کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کہ وہ ڈکیتی کیوں کی، وہ چوری کیوں کی، جو چور تھا اس کے بارے میں بتایا کریں، جس کو یہ مانتے ہیں، جن کو یہ مانتے ہی نہیں، جن کا یہ منکر ہیں، جن کا انکار کیا انہوں نے، جن میں انحراف کیا، تو یہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھے، اس کا ذکر کرے، اس کی چوریوں کا، اس کی واردات کا، کس طرح وہ واردات ڈالتا تھا، اس کے بارے میں بیان کیا کرے. یا ہمارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہ بات کرے. ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، ہمارے ائمہ تفاسیر کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے محدثین کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. آپ بیان کریں اپنے واردات کے بارے میں کہ انہوں نے کیا فرمایا محمدی بیگم کے بارے میں، کہ ایک عورت کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ بیان کرے.
آپ بیان کریں کہ مرزا صاحب نے کیسے ڈھابے میں واردات ڈالی تھی، وہ بیان کریں آپ نے بیان کرنا ہے تو مرزا صاحب جو ہے ان کی چوریاں کہ 50 کے لے کر تو ایک زیرو کی حیثیت کیا ہوتی ہے، آپ بتایا کریں انہیں کہ آپ کسی سے $1000 لے پھر دونوں زیرو ہٹا کر $1 واپس کر دیں، آپ کے پیسے برابر ہو جائیں گے کیونکہ زیرو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بیان کیا کریں آپ۔ جی شارپ شوٹر بھائی۔ جیسے پینشن چوری کر لی تھی، پینشن کھا گئے جی اور اس